آج پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے تو وہ کوئی خوشی سے نہیں بڑھائی ہے، وہ اس لیے بڑھائی ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں اتنی پیٹرول بڑھ چکا تھا۔ خان صاحب جب آئے تھے تو میرے خیال سے 100 روپے سے کم پیٹرول تھا اور 160 تک لے گئے تھے۔ اس قسم کی سبسڈی کا نیچر کر دیا تھا، وہ تو حکومت خدا نہ خواستہ دیوالیہ پن پہ چلے جاتے۔ عمران خان نے بغیر پیسے رکھے سبسڈی دی، جس سے ملک دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچا۔ 1 جون کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کا امکان نہیں۔ 1,40,00,000 گھرانوں کو وظیفہ دیا جائے گا۔ گھر کی سربراہ خاتون کو 2,000 روپے ملیں گے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی پریس کانفرنس۔ پیٹرول کی قیمت 30 روپے بڑھانے سے خسارہ 60 ارب کم ہو سکے گا۔ بجلی کی قیمتیں بڑھانے کی ابھی کوئی تجویز نہیں آئی۔ IMF سے معاہدہ جون میں ہو جائے گا۔ بجٹ 10 جون کو پیش ہوگا۔ پاکستان اور چین کے درمیان معاشی پیکج پر معاملات طے ہو گئے۔ چین سے آئندہ ہفتے $2.5 ارب ملنے کا امکان۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق $2.5 ارب ملنے سے زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آئے گی، بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ کم ہو جائے گا۔ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ عوام مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے ہیں۔ غریب خاندان بیچارے رول گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لاہور میں صحافیوں سے بات چیت۔ کہا غریب کے پاس ایک وقت کی روٹی، علاج کے پیسے نہیں، نوکری نہیں۔ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ دل پر پتھر رکھ کر کیا۔ عوام کی مشکلات کو سمجھتے ہوئے ریلیف پیکج دیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں آٹے کی قیمت ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی۔ کراچی میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 1,700 روپے کی سطح پر پہنچ گیا۔ حیدرآباد میں قیمت 1,640 روپے مقرر۔ شماریات بیورو کے مطابق کوئٹہ میں آٹا 1,500 روپے فی تھیلا فروخت ہو رہا ہے۔ پنجاب میں آٹے کی قیمتوں میں استحکام، 20 کلو تھیلا 980 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ پیٹرول کا ریٹ بڑھتا ہے، ڈیزل کا ریٹ بڑھتا ہے، آٹو مٹو کھانے پینے کی چیزوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ اچانک سے مہنگائی ہو گئی ہے، اس چیز کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اشیاء خورنوش کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ مہنگی، گھی 460 سے بڑھ کر 520 روپے کلو تک جا پہنچا۔ سبزی اور دیگر اشیاء کے نرخوں کو ٹاپ گیئر لگ گیا۔ قیمتیں سن کر شہریوں کے ہوش اڑ گئے۔ ملتان میں جماعت اسلامی کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ IMF کے خلاف نعرے بازی، حکومت سے تیل کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ 2000 خیرات کی جھوٹی تسلی معیشت کو تباہ ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا وزیر اعظم کے ریلیف پیکج پر رد عمل۔ ٹویٹ میں لکھا، 1 ووٹ کے وزیر اعظم 20 کروڑ کا ممبر خرید کر بھی حکومت نہیں بچا سکتے۔ یہ اپنے کیسز ختم نہیں کرا سکیں گے، جلد جیلوں میں جائیں گے۔ لاہور میں اسپیشل سینٹرل کورٹ میں شوگر ملز منی لانڈرنگ کیس کی سماعت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت میں 4 جون تک توسیع۔ کروڑوں روپے تنخواہ چھوڑ دی، خاندان کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا۔ کیا 25 لاکھ روپے حرام کھاؤں گا؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا روسٹرم پر آ کر بیان۔ بہاولپور میں نون لیگ آج سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ ڈرنگ اسٹیڈیم میں مسلم لیگ نون کے جلسے کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو گئیں، پنڈال سج گیا۔ جلسے میں لیگی نائب صدر مریم نواز اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز خطاب کریں گے۔ سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات۔ ملک بھر میں یوم تکبیر آج قومی جوش و ولولے سے منایا جا رہا ہے۔ 24 برس قبل 28 مئی 1998 کو پاکستان نے بھارت کے جواب میں ایٹمی دھماکے کیے اور مسلم دنیا کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ ایٹمی دھماکوں پر نواز شریف نے کسی کو دھمکی نہیں دی۔ کسی بھی بڑے ملک کے سربراہ سے نواز شریف نے تلخ انداز میں بات نہیں کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو۔ ٹویٹ میں لکھا، اب ہم ملک کو معاشی طاقت میں تبدیل کرنے کا عزم کر چکے۔
مسلح افواج ہر قسم کی جارحیت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ISPR کا واضح پیغام، کہا 28 مئی 1998 کو ایٹمی دھماکے کر کے کم از کم دفاعی صلاحیت کا مظاہرہ کیا تھا۔ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے خطے میں طاقت کا توازن مستحکم کیا۔ مسلح افواج کارنامے کی انجام دہی میں شامل تمام افراد کو سلام پیش کرتی ہیں۔ بہادر سیاسی قیادت ہی ملکی مفاد کے لیے دلیرانہ فیصلے لیتی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا یوم تکبیر پر پیغام۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب بولی، یوم تکبیر پاکستان کی آزادی کا اعلان تھا، اسے کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا، نواز شریف نے ملک کی دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی بھی مبارکباد۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے دوبارہ اسلام آباد مارچ کی کال۔ راولپنڈی میں اگلے 6 روز تک سیکیورٹی ہائی الرٹ رکھنے کا فیصلہ۔ پنجاب پولیس کی اضافی نفری کو واپس جانے سے روک دیا گیا۔ دوبارہ مارچ کی صورت میں راولپنڈی ڈویژن کو 12 گھنٹوں میں سیل کر دیا جائے گا۔ لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کا مقدمہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودھری اور فیصل چودھری کی 8 جون تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری بولے، ملک میں مہنگائی کا ایک طوفان آ گیا ہے اور مزید آنے والا ہے۔ حکومت نے ECL سے نام نکالے، تفتیشی ٹیمیں تبدیل کی، ان کی تمام تر توجہ اپنے کیسز کی طرف ہے۔ بلوچستان کے 32 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کل ہوں گے۔ 6259 وارڈز پر 17774 امیدوار آمنے سامنے۔ الیکشن کمیشن نے 5624 پولنگ اسٹیشنز اور 13533 پولنگ بوتھ قائم کیے ہیں۔ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاری اور پولنگ اسٹیشنز کی جیو ٹیگنگ مکمل کر لی۔ ترجمان بلوچستان حکومت فرا عظیم کی میڈیا سے گفتگو۔ چارسدہ کے نواحی علاقے اجون کورونا میں اراضی تنازع پر 2 گروپوں میں مسلح تصادم، 3 افراد ہلاک، 1 زخمی ہو گیا۔ درہ آدم خیل میں کوئلہ کے تنازع پر فائرنگ سے 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ سندھ میں پانی کا بحران مزید بڑھ گیا۔ تینوں بیراجوں میں پانی کی کمی شدت اختیار کر گئی۔ گڈو بیراج پر 71,696 کیوسک پانی ریکارڈ کیا گیا، جبکہ سکھر بیراج پر 57,070 کیوسک اور کوٹری بیراج پر صرف 10,610 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ راولپنڈی، گجرخان، خوشاب اور سرگودھا سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں رات گئے گرج چمک کے ساتھ بارش۔ لاہور میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار، درجہ حرارت میں کمی آ گئی۔ کراچی سمیت ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ سورج خانہ کعبہ کے عین اوپر آ گیا۔ دنیا بھر میں قبلے کی درست سمت کا تعین کیا گیا۔ سورج آج پاکستان کے وقت کے مطابق 2:18 پر خانہ کعبہ کے عین اوپر آیا، جس سے خانہ کعبہ کا سایہ ختم ہوا۔ ڈاکٹر عافیہ کو امریکی فیڈرل میڈیکل سینٹر اور اپنے خاندان سے بات چیت کی اجازت ہے۔ آخری کونسلر رسائی کے وقت ڈاکٹر عافیہ صحت مند تھی۔ دفتر خارجہ نے رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستانی کونسلر ڈاکٹر عافیہ کے خاندان کو صحت سے متعلق آگاہ کرتے ہیں۔ حریت رہنما یاسین ملک کو جان سے مارنے کا خدشہ ہے۔ اہلیہ مشال ملک کی پریس کانفرنس۔ سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے OIC سے بھارتی سزا کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا، یاسین ملک کے لیے عالمی عدالت انصاف یورپی ممالک سمیت ہر جگہ آواز بلند کریں گے۔ لندن میں پہلی پاکستانی خاتون ڈپٹی میئر منتخب ہو گئی۔ تحفین شریف کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے۔ وہ لندن کے علاقے ٹین سائڈ کی ڈپٹی میئر منتخب ہوئی ہے۔ تحفین شریف انسانی حقوق، بالخصوص مسئلہ کشمیر پر آواز بلند کرتی رہتی ہے۔ یوکرین کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیاروں کی فراہمی پر روس نے مغربی طاقتوں کو خبردار کر دیا۔ وزیر خارجہ سرگئی لاروو کا کہنا ہے کہ روسی سرزمین کو نشانہ بنانے کے لیے لانگ رینج ہتھیاروں کی فراہمی ناقابل قبول کشیدگی کی جانب ایک قدم ہوگا۔ اس کے تباہ کن نتائج سامنے آئیں گے۔
پاکستانی کوہ پیما سرباز علی خان اور شہروز کاشف نے نیپال میں موجود دنیا کی 5ویں بلند ترین چوٹی مکالو پر قومی پرچم لہرا دیا۔ 20 سالہ شہروز کاشف ماؤنٹ مکالو سر کرنے والے کم عمر ترین پاکستانی بن گئے۔